اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ سامعین، جب سے دنیا بنی ہے رفتہ رفتہ کئی چیزیں انسان نے ایجاد کیں۔ ان میں سے لہو لعب یعنی کھیل و کود، تماشا، یہ سب کچھ انسان نے خود تیار کیا۔ اس کو لہو لعب یعنی کھیل و تماشا اس وقت بھی دنیا میں مشہور و معروف ہے، جس طرح کہ کرکٹ کا کھیل بہت زیادہ مشہور و معروف ہے، فٹ بال اپنی جگہ پر مشہور ہے، ہاکی اپنی جگہ پر مشہور ہے۔ اس طرح کئی قسم کے کھیل ہیں جو اس دنیا میں مشہور ہیں، اور یہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم سے پہلے سے جاری و ساری ہیں، یعنی کہ یہ کفار کے اندر یہ چیزیں رائج تھیں کہ وہ اپنی زندگیوں کو کھیل و کود میں مصروف رکھتے تھے۔ کیونکہ میں یہاں پر قرآن مجید سے دلیل پیش کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ سامعین، کھیل اور کود لہو لعب جو ہوتا ہے در حقیقت یہ ایک ایسی چیز ہوتی ہے جس سے انسان وقتی طور پر اپنے دل کو دنیا کی پریشانیوں سے نکال کر ایک کھیل میں مگن کرتا ہے تاکہ وہ اپنے آپ کو فرحت بخش محسوس کرے، یعنی کہ اپنے آپ کو ہلکا محسوس کرے اور خوش خرم، وہ کہتا ہے کہ میں اس سے اپنی زندگی خوش خرم گزار سکوں۔ یقیناً اس وقت جتنے لوگ بھی کھیلوں میں مصروف ہیں ان سب کو اگر آپ پوچھیں گے تو وہ یہی کہیں گے کہ جب ہم اس کو کھیلتے ہیں تو اسے ہمارا دل دماغ خوش ہوتا ہے، چونکہ یہ ان کا ایک ایسے ہی ہے، یہ ایک جسمانی چیز ہے۔ جس طرح کہ اگر کوئی بندہ اپنے جسم کے اندرونی حصے کو راحت بخشنا چاہے تو وہ شراب پی لے، اور بیرونی حصے کو راحت بخشنا چاہے تو وہ کھیل کود میں مصروف ہو جائے۔ اس لیے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کا کھیل جہاد ہے۔ وہ جہاد کے اندر گھوڑ دور ہو، رسا کشی ہو، پانی میں تیرنا ہو، وہ کسی بھی قسم کی کوشش و محنت ہو، وہ سب ہمارے حضور نے ہمیں ہمارا کھیل قرار دیا ہے۔ جبکہ یہ جتنے بھی اس کے علاوہ کھیل ہیں وہ سارے کے سارے کفار کی طرف سے مسلمانوں میں داخل ہوئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان کھیلوں کے بارے میں اور کرکٹ کھیلنے والوں کے بارے میں کیا فرماتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اقترب للناس، اقترب قریب آ گیا، للناس لوگوں کے لیے، حسابہم ان کا حساب، لوگوں کے لیے حساب قریب آ گیا، لوگوں کا حساب قریب آ گیا، لوگوں کا حساب سر پر آ گیا، لوگوں حساب کے دینے کے لیے تیار ہو جاؤ، لوگوں کا حساب قریب آ گیا۔ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ اور وہ غفلت میں ہے، مُعْرِضُونَ منہ پھیرے ہوئے، اور وہ غفلت میں منہ پھیرے ہوئے ہیں۔ مَا يَأْتِيهِمْ ان کے پاس نہیں آیا، من ذکر من ربہم، ربہم ان کے رب کی طرف سے، ان کے رب سے ذکر، ان کے رب سے کوئی ذکر، محدث نیا، ان کے رب کی طرف سے کوئی نیا ذکر ان کے پاس نہیں آیا، الا مگر استمعوہ وہم یلعبون، وہ اس کو سنتے ہیں اس حالت میں کہ وہ کھیل و کود میں پڑے ہوئے ہیں۔ یعنی کہ جب بھی اللہ کا حکم ان لوگوں کے پاس آتا ہے تو وہ اس حکم کو اگر سنتے بھی ہیں تو وہ اس طرح سنتے ہیں جیسا کہ وہ کھیل اور کود میں پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے لاہیۃ قلوبہم، قلوبہم ان کے دل، لاہیۃ کھیل و کود میں پڑے ہوئے ہیں، تماشے میں پڑے ہوئے ہیں۔ یہاں پر کھیل و کود کے بارے میں بیان فرمایا گیا، اور یقیناً اس وقت ایسا ہی ہے کہ یہ جو ہماری آج کل محافلیں ہو رہی ہیں وہاں پر بھی خطیب ایک ایسا رنگ باندھتا ہے جس سے کھیل اور کود کا تماشا سامنے آتا ہے، نعت خواں ایک ایسا رنگ باندھتا ہے جس سے کھیل اور کود کا تماشا سامنے آتا ہے، قوال ایسے گن بناتے ہیں جس سے کھیل اور کود آتی ہے سامنے، اور اس کے اندر وہ قرآن کی آیتیں اپنی مرضی سے پھیر پھیر کر پڑھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ میرے ذکر کو جو میں نے ان کی طرف نیا ذکر ان کی طرف بھیجا ہے اپنا، یعنی قرآن، یہ اس کو نہیں سنتے مگر اس وقت جب ان کے دل کھیل و کود میں پڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے نا؟ اس وقت یعنی کہ اس آیت نے ہمیں اختصار کے طور پر مختصر اس طرف اشارہ کیا ہے، اگر اس کی وضاحت و تفسیر کی جائے تو بہت لمبی بات ہو جائے گی، کہ اگر آپ کسی بندے کو
قرآن و سنت کی طرف بلانا چاہتے ہیں تو وہ اولاً اس کا ذہن جو ہے وہ آج کل بالخصوص آج کل کے دور کے بارے میں اس کا ذہن کھیل اور کود کی طرف ہے، گیموں کی طرف ہے، گیمیں ہم نے کھیلنی ہیں. تو فرمایا ہے کہ یہ تو قرآن کو سنتے ہیں جس طرح گیمیں کھیلتے ہوئے، کھیلیں کھیلتے ہوئے. یہ قرآن کو یہ سمجھیں گے کیا یہ لوگ، جب کہ یہ قرآن کو سنتے ہی اس طرح ہے جس طرح کہ وہ گیمیں کھیل رہے ہیں. وہ اس کو کھیل کود کے طور پر لے رہے ہیں، وہ اس کو ایک مذاق کے طور پر لے رہے ہیں، وہ اس کو بے سمجھی کے طور پر لے رہے ہیں، وہ اس کو سمجھ ہی کچھ نہیں رہے. تو بھائی اس میں بہت ساری باتیں آ جاتی ہیں. مثال کے طور پر اگر کوئی بندہ قرآن کو اس طریقے سے سیکھتا ہے کہ اس کا مقصد دنیا کمانا ہے تو یہ بھی کھیل کود ہی ہے. قرآن کو اس طریقے سے سیکھتا ہے کہ اس کی عزت و شہرت ہوگی تو یہ بھی کھیل کود ہے. اس پر بہت لمبی گفتگو کی جا سکتی ہے. بھائیوں، یہ سورہ انبیاء ہے اور پہلی آیت میں نے پڑھی ہے، دوسری پڑھی ہے اور تیسری کا صرف ایک چھوٹا سا جز پڑھا ہے. اللہ تعالی ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے چینل سچی باتیں کو سبسکرائب، لائک، کمنٹ اور شیئر کریں.